بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کا علم رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے کافی دوست اسلام کے بارے میں علم نہیں رکھتے، وہ دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، کسی عالم و فاضل سے شرعی سوال کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیویاں اپنے شوہروں سے نفرت کیوں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ حدیث مبارک میں تفصیلی طور پر بیان ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں نہیں ختم ہوتے اور میاں بیوی میں نفرت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے میں اگر ہلکی سی بھی ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم جیسا لگتا ہے، گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبہ موجود ہوتا ہے، اور اکثر اوقات انا کی وجہ سے یہ ناچاکی طول پکڑ لیتی ہے، اور جو ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نفرت میں بدل جاتا ہے۔ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا ہے، تو شیطان کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے، وہ کہتا ہے، میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس ایسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ آئیے کچھ روز مرہ کے کاموں کی بات کرتے ہیں جو کہ ہم علماء سے پوچھنے میں شرماتے ہیں، لیکن وہ میاں بیوی کے درمیان نفرت کا باعث بنتے ہیں۔ میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے، ایک دوسرے کے سطر کو دیکھنے کے علاوہ سارے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سطر کی طرف دیکھنا خلاف ادب بھی ہے اور خلاف شریعت بھی۔ میاں بیوی کا اکٹھے نہانا اور نہانے کے دوران ایک دوسرے کے جسم کو چھونا وغیرہ جائز ہے، لیکن حیا کا تقاضا ہے کہ اس دوران ایک دوسرے کے سطر شرمگاہ پر نظر نہ پڑے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی، مجھے بھی پانی دیجیے، مجھے بھی دیجیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ ناظرین گرامی، غسل کرتے وقت غسل خانے میں باتیں کرنا سخت منع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد حضرات اس معاملات میں کس طرح ثواب کے حقدار ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے بھر گیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بہت ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کا محبت سے پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو گلے لگا کر پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامہ میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کے پاس محبت سے جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز سے افضل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں عطا کر دیتا ہے، اور ہر بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کا درجہ بلند و بالا کر دیتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے حاجت پوری کرنے کے بعد جس برتن سے غسل کرتا ہے تو وہ برتن دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی بیوی اپنے شوہر کے لیے وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو سمجھ جائے کہ اس کے خاوند کی رضا کیا ہے۔ وہ جب اپنے کمرے میں خاوند کے پاس جاتی ہے تو اپنے خاوند کی مرضی کے مطابق
اس کے ساتھ پیش آئے، بلکہ خاوند کی مرضی سے بڑھ کر اس سے زیادہ پیش آئے۔ اگر خاوند حاجت کے لیے اپنی بیوی کو اپنے پاس آنے کو کہتا ہے اور بیوی پاس آنے سے انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کر کے دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کرے، کیونکہ عورت کا دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے۔ ایک بندے نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا نکاح جس عورت کے ساتھ پڑھایا گیا، مجھے شک ہے کہ کہیں وہ عورت مجھ سے نفرت نہ کرنا شروع کر دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبت پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تم کو چاہیے کہ جب تمہاری پہلی رات ہو تو میاں بیوی باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا اس طرح کرنا کہ تم امام ہو اور وہ تمہارے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے، تو اللہ کے حکم سے آپ دونوں میں خوب محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شادی شدہ جوڑا مٹی کی اڑتی ہوئی دھول سے ہوتا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ ان دونوں کے بال مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہی بیوی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے وقت کے بادشاہ، یہ مرد میرے لیے مر چکا ہے اور میں اس کے لیے ختم ہو چکی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کی بات سے جانچ لیا کہ بیوی مرد سے سخت ناراض ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاوند کو حکم دیا کہ اپنے بال کٹوا لو، ناخنوں کو کٹا کر اور غسل کر کے آؤ۔ جب مرد یہ سب کام کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرد کی بیوی کو بلا کر اس کے سامنے کر دیا اور بیوی اپنے شوہر کو نہ پہچان سکی۔ جب بیوی نے اپنے شوہر کو پہچان لیا تو بیوی شوہر کو پیار کرنے لگی اور اپنے بولے ہوئے الفاظ پر معافی مانگنا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کو اس پر ہر وقت محبت و پیار سے پیش آنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہا، وہ تم ہی کو پسند کرتی ہے اور تم بھی ہمیشہ اچھا بن کر رہو، جیسا کہ وہ راضی ہو وہ بھی تمہارے لیے اچھی طرح تیار ہو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میاں بیوی کا ایک ہی بستر میں سونا بہت افضل ہے، یہاں تک کہ دونوں میں سے کسی کو اعتراض نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ میاں بیوی سے حاجت پوری کرنا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو راضی کرنا، بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس کی ناپاکی کے دونوں میں بھی خاوند کا بیوی کے ساتھ پیار و محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی کے قریب آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ مجھے شیطان کی شرارت سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا جو تو مجھے عطا کرے، اگر یہ دعا پڑھ کر میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اسی دوران حمل ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے والے کو شیطان کبھی بھی اپنی شرع میں نہیں رکھ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ مرد اپنی عورت کو نیکی کی دعوت دیتا، اس کو ضروری مسائل سکھاتا رہے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھے، اور اگر کبھی کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے تو درگزر سے کام لے، یہ نہ ہو کہ مار پٹائی پر اتر آئے کہ اس طرح ضد پیدا ہو جاتی ہے اور سلجھی ہوئی بات الجھ جاتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر کے اسے راضی رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنت نشان ہے، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بیوی شوہر کو اپنا غلام نہ بنا لے کہ جو میں چاہوں وہی ہو، چاہے کچھ ہو جائے مگر میری بات میں فرق نہ آئے، بلکہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔
اس کی جائز خواہشات کو پورا کرتی رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔